الحمدللہ بڑی 11ویں شریف اب ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی رب ثانی مبارک بڑی 11ویں کا ہے، مگر جب بھی 11ویں شریف حضرت غوث اعظم کی کرو انشاءاللہ قبول ہے۔ مالک کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ فقیروں کو ذوق ملتا ہے، شوق ملتا ہے، ملنے جلنے کا ایک رستہ ملتا ہے۔ ویسے تو فقیر آئیں گے نہیں، مگر 11ویں شریف سنیں گے تو ضرور آئیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آنے والے کا لنگر بھی کھانا ہے اور سائن کی تعریف اور نعتیں منقبتی بھی سننی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ یہ مالک کی مہربانی ہے، یہ مرشدوں کا کرم ہے، اس نے 11ویں کے ساتھ لنگر ضرور شامل کر دیا۔ سبحان اللہ، اگر نہ ہوتا تو پھر تھوڑے لوگ آتے بیچارے۔ جب بھی کسی فقیر کو پتہ چلتا ہے کہ 11ویں شریف ہے تو وہ خوش کر آتا ہے کہ لنگر بھی عامل فقیر کا ڈراؤ کرتا ہے۔ وہ کٹا وغیرہ بڑا گوشت ماشاءاللہ اس نے ڈال کے رکھا ہے، بہت انتظار کیا تو ہم بھی جا رہے تھے، مگر میں نے کہا بھئی 11ویں شریف چھوڑنی نہیں ہے، ضرور کھانا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ جو بھی کھائے گا وہ صحت مند رہے گا۔ کسی مرشد سے کسی نے سائیں بادشاہ سے کہا یا اور بھی مرشد تھا ہماری طریقت کا، کسی نے کہا سہیں آپ کے مرید جو ہیں بہت موٹے ہو گئے ہیں۔ حضرت روزہ نبی بادشاہ کا شاید ملفوظات میں ہے نا، اس نے کہا سہیں آپ کے مریدین جو ہیں بہت میں موٹے ہٹے کٹے دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، لنگر شاید زیادہ کھاتے ہیں تبھی موٹے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی میرے جو مرید ہیں وہ صحت مند ہیں، روحانی صحت مند ہیں۔ بیمار ہیں ان کو تھال بھر کے دو گئے چاولوں کا وہ کھائے گا نہیں کھائے گا، میرے مرید ایک کو دیکھو سارا تھالا چٹ گا۔ یہ صحت مند ہے، یہ اوکھے، یہ سوکھے ہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا سندھی میں ہے، آگے تو بہت ہے یاد نہیں ہے مگر یہ لفظ یاد ہے، سکھ ہوندو سو جنجو عشق اللہ، جس کا عشق اللہ سے ہے، مدینے والا ماشاءاللہ حق مجھا سائیں، بس یہی محبت چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے سائیں نے ہم سب کو بہت ڈراؤ کرا دیا۔ سبحان اللہ، اس کو کیا بولتے ہیں جس میں بھینس کو چارہ دیتے ہیں، اس کو کیا کونر اردو میں کیڑی تھا کونر ہی کہتے ہیں، کونر ہی کہتا ہے، یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری بولی تو ساگی آرو کو لفظن جی مٹا با کیا ہے، میں تو سبھی مسلمان کلموں تے ایک کانا۔ سبحان اللہ، تو دوسروں کے جو فقیر ہیں وہ تھالوں میں اور تھالیوں میں کھاتے ہیں، پلیٹوں میں، ہم تو کونروں میں کھاتے ہیں۔ یاری باری جنبی کیا رزق میں کرکھے برکت پیا، ایڑو تیر بہدف نسخوا جنکہ مانن اکثر وساریوا اکثر کن تھا پیا، مگر شاہوکاری جو دولت مند تھیڻ جو امیری جو ٹھاٹھ سان زندگی گزارن جو، تیر بہدف نسخو تیر بہدف وظیفو۔ ہوں تو وظیفہ پڑھ سائیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ شیئن للہ جگہ یادی تھے۔ جب وظیفہ پکا ہو جائے، زبان پہلے جو وظیفہ ہوتا ہے نا یہ زبان پڑھتی ہے، پڑھ کے پھر اندر جاتا ہے، پھر اثر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہماری زبان ایسے تو نہیں ہے کہ بس اللہ کے ولیوں جیسے کن کہا تو فیکون ہو گیا، اس لیے تو زیادہ تکرار 313 مرتبہ پڑھنا، 1000 مرتبہ پڑھنا، درود تاج کو 70 مرتبہ روزانہ پڑھنا۔ پہلے تو ایسے کسی نے نہیں کہا ہے، پہلے جو لوگ تھے، پہلے جو اللہ کے ولی تھے، غوث تھے، کتب تھے، انہوں نے کہا یہ لفظ پڑھو بس تمہارا کام ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان کی زبانیں پاک ہوتی تھی، صاف ہوتی تھی، غلہ سے، غیبت سے، کسی کی گالی دینے سے، آنکھیں ان کی پاک ہوتی تھی بد نظری سے، ہاتھ ان کے پاک ہوتے تھے، تو بس ایک مرتبہ کہنے سے ان کو وہ اپنا مقصد مل جاتا تھا۔ سبحان اللہ، ہمارے جو زبانیں ہیں یہ پاک نہیں ہیں،
اس لیے کچھ زیادہ بتاتے ہیں کہ پہلے زبان پاک ہو جائے، سبحان پھر اللہ۔ اس وظیفے کا اثر اندر قلب تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے فقیر بس لنگر کھا کے بس تھوڑا ذکر کر کے چلے جاتے ہیں، 1100 درود شریف ہے، ایک مرتبہ درود پڑھ کے تان کر کے سو جاتے ہیں، بڑی رضائی اوپر گرما گرم سبحان اللہ۔ حق حق۔ تہجد پڑھنا ہے، نفل پڑھنا ہے، ذکر پڑھنا ہے۔ ذکر بھی جتنا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جتنا چاولوں کا تھال کھاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں جاری کا، کتنا دبا دبا کے کھاتے ہیں کہ پسینہ نکل آتا ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ جیسے دبا دبا کے یہ تھالا لنگر کھایا ہے، ویسے دبا دبا کے لا الہ الا اللہ اللہ یہ بھی پڑھو کہ پسینہ تو آ جائے۔ جسمانی غذا کھانے سے جسم گرم ہو گیا، پسینہ آپ کو آ گیا، باقی اللہ کے ذکر کرنے سے نیند آتی ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے صدق کو بنائے سائیں۔ اللہ کے ذکر کرنے سے جھوٹے آتے ہیں، پھر ایسے خوشحالی ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ نہ آئے نا، سبحان اللہ۔ نفل 1 پڑھو، 2 پڑھو، 3 پڑھو، اب وہ ڈاٹو سور تھی ہو جاتی ہے، میں وہی تو پڑھ وہی پڑھوں گا، ہاں تم ہی تو پڑھ۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ لوگ فقیر بیٹھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کو بیٹھتے ہیں، پڑھ کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں بڑا تھوڑا سا ٹیک لگا کے پھر پڑھو۔ ارے بھائی تو کون سا نواب کا بیٹا بن گیا ہے؟ حضور پہ پڑھ رہا ہے، ایسے حضور سامنے ہو پھر بھی ایسے پڑھو گے کیا؟ یہ ہمارا توجہ نہیں جاتا نا اس میں، کبھی ہم ایسے کر کے پڑھتے ہیں، کبھی ایسے کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم آپ اپنے حضور کو سامنے سمجھے تو مؤدب ہو کے پڑھیں، سبحان اللہ۔ وہ پڑھنے سے ہی وہ نور حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ بے خیالی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، پھر کہتے ہیں سائیں منیر تیری دعا نہیں لگتی، سائیں جماعت کے مسئلے بہت بڑھ گئے۔ اب میں کیا کروں بھائی، میں تو دوائی دیتا ہوں، یہ کھاتے ہی نہیں، یہ باہر برک فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، جب جس سے مرشد سے ذکر لیا جاتا ہے ان کی نسبت ایسے کامل ہو جیسے وہ مرشد ہے، سارے فقیر ویسے ہی بن جائے۔ رحیم بخش میرانی نہ بنے، فقیری نہ بنے، سبحان اللہ۔ امیر نہ بنے، جمیل نہ بنے، خاص خیری نہ بنے، مشہوری نہ بنے، لاچاری نہ بنے، سب ذاتیں نہ بنے، سب مشون والا سائیں ہو جائے۔ بات بنے گی نا۔ ابھی ہم اپنے ذاتوں میں ہی گم ہیں تو پھر کہاں اثر ہوگا بھائی؟ پھر چل بابا، چلو 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 چلو، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چلو بابا چلو۔ اس نے بڑھایا تو وہ لندن میں بیٹھ گیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیسے ہوگا بھائی؟ وہ لندن میں والا کیسے اس کے ساتھ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ سید مارے آپ بھی تو پکا کریں نا سبق کو، مجھے نفس کو ماریں بھی تو صحیح نا، ذکر شریف پڑھیں تو صحیح نا، درود شریف پڑھیں تو صحیح نا، اور یقین کامل رکھیں۔ ڈاکٹر سے دوائی لے آتے ہیں، پھر یقین ہوتا ہے میں نے لے آیا ہوں مجھے شفا ہوگی، ہوگی تو ہوگی، نہیں تو یار یہ اچھا ڈاکٹر نہیں، ابھی کسی دوسرے کے پاس جاؤ، پھر تیسرے کے، پھر چوتھے کے، پھر پانچے کے، پھر گھوم صحیح ماں ڈاڈوں سے دوائیں کرے، مجھے دوا لگے ارے بابا تجھے اندر میں کھوٹ لگو پیا تو کاڈوں تو کہ دوا لگے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سائیں، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو تو اللہ یقین کامل عطا کرے، ایمان کامل ہو، بھائی کی محبت ہو، نسبت ہو۔ لنگر آ گیا یہاں بھی تک چلے گا، چلتا رہے، بڑھتے رہو، ہم تمہارے ساتھ لنگر کو عزت دو، لنگر کو عزت دو۔ اللہ تیرے کو زندگی رہے، میرا آنگن روشن رہے، پر ہر فقیر کا آنگن روشن رہے۔ بہت مزے کرائے ہیں، فقیر بیچارے غریب مسکین ہو گئے، کیا کریں؟ تیار ہے وہ لنگر۔ ہاں صحیح، سبحان اللہ۔ ہاں صحیح۔
माशाअल्लाह जी, अल्लाह सबको खुश रखे। सब मुरादें लेते आते हैं। आता हूँ तो फकीर अपने लिए अर्ज करते हैं, नौजवान हैं रोजगार के लिए अर्ज करते हैं, कुछ बीमारियों के लिए अर्ज करते हैं, कुछ इल्म के लिए अर्ज करते हैं, ख़वातीन आई हुई हैं, अपने अपने मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ताला उन्होंने आके ज़ियारत करी, दुआ करवाई, बेड़े पार हैं मेरे मालिक। झोली भर देगा तो कौन उनसे पूछेगा। जारी शरीफ का मौका है, अल्लाह से हमको खुश रखे। जारी के बहाने की ज़ियारत है भाई, नहीं तो सबको अल्लाह ने अच्छा खिलाया है अपने घर में भी। रात में घर जाएगा भूखा मरेगा, उसके घर वाले तो उनकी रोटी रखी हुई है ना उसके लिए। जिधर किधर नंगर के ड्रो है मेरे भाई, नहीं तो शिकारपुर सिटी तो जिंदाबाद है ना, हर चीज मिलती है। इमरान मच्छी भी पकाई है तो बूटियां भी है तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने रखा है। अल्लाह ने पैसे दिए हैं मेरे भाई, हम कराते भी जाते हैं और कोसते भी जाते हैं, इमरानी को पीटते भी हैं और खर्चा भी करते हैं, मुर्गा भी खाते हैं और बर्गर भी खाते हैं और आइसक्रीम भी खाते हैं, हर चीज खाते हैं। ये साईं की मेहरबानी। नहीं फकीर दाऊं था कन साईं असां मिस्कीन गरीब असां रोजगार कोने जिसते वॾे वॾे बर्गर वेठो तो खाए वेठो। साईं जबरा मां ॾाढो बीमार आहियां, ख़ुशि न आहियां, ॾिस त हेॾो थालो ॿुटियुनि जो हण। जबरा मूंखे नौकरी नथी मिले, ॾिस त होॾो आइसक्रीम वेठो फर्स्ट क्लास। अरे बाबा तू मिस्कीना तो डोकड़ कोने हे काढो तो वटो डोकड़ आया तू धाड़ो हणी आए क्या कही। शुक्र सीखो बाबा, शुक्र सीखो, हर हाल में शुक्र सीखो, सब्र सीखो, अपने नफ्स पे मुजाहिदा करो, अपने जान जिस्म को तकलीफ दो तो आगे रास्ते खुलते जाएंगे। इधर ही आप परेशान हो जाएंगे तो फिर आगे रास्ते कैसे खुलेंगे। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। फकीर का आंगन सदा रोशन हो, आप सबका आंगन रोशन हो। अल्लाह हमें सेहत दे, आपको भी सेहत दे। बड़ों का, बड़े जो लोग हैं घर के साया हैं, बड़े फकीर हैं, अल्लाह इनका साया हम सब पे कायम रखे। रब्बुल आलमीन हर बीमारी दूर फरमाए, खानों को अल्लाह खुश रखे, खैर से आबाद रहें, सलामत रहें, बरकतें हों, रहमतें हों। दुआ करो अल्लाह हमारी निस्बत कामिल रखे। जिस भी मुर्शिद के साथ आप मुनसलक हैं, आप फकीर तो हमारे मुर्शिद करीम मशहूरी शरीफ वाले साईं के साथ निस्बत में हैं, और भी हैं जो अपने अपने उनके मुर्शिद हैं, उनसे कामिल तवक्का रखो, दुआ कीजिए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो रखते हैं तो जरूर मुझको अल्लाह पाक इनके हाथों शफा देगा, तो जरूर शफा होगी। हाँ, ईमान मजबूत होगा तो सारे काम ठीक बन जाएगा, अकीदा मजबूत होगा तो सारे काम दुरुस्त बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। करने वाली जात तो खुदा है ना, अल्लाह के वली भी हाथ उठा के अपने मालिक से मांगते हैं ना। यकीन रखा है तो जरूर इंशाअल्लाह ताला वो कर्म करने वाला, उस वली के सदके आप सबका बेड़ा पार होगा। बेटे मिल जाएंगे, रोजगार मिल जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, बीमारी चली जाएगी इंशाअल्लाह। इसे पुरफतन दौर से और कठिन दौर से इंशाअल्लाह सुरखरू होके जाएंगे और आकबत हमारी महमूद होगी। ये दुआ करते रहो, मरना अच्छा हो, शहादत वाला हो, ईमान वाला हो, सलामती वाला हो, की मोहब्बत, नमाज की मोहब्बत वाला हो, गफलत में न रहो, जिक्र से रहो, दुरूद पढ़ते रहो। हर वक्त घूमते शहर में भी, शहर में साईं ने बताई हदीस पाक है तो जो भी शहर में दाखिल हो, हम देहातों वालों के लिए फरमाया। आप तो शहर में बैठे हैं क्योंकि जो बाजार होते हैं वो गफलत का वो मकान होते हैं, इधर गफलत होती है, ख्याल ध्यान हट जाता है। तो आपने फरमाया जो शहादत का कलमा या तमजीद वाला कलमा जो 10 मरतबा पढ़ेगा तो 10 हज का सवाब। बात है ये मालिक का फरमान है। हम लोग जैसे बाजार में दाखिल हूँ या आप लोग बाजार में दाखिल हूँ, वो 10 मरतबा पढ़ लो, फिर घूमते रहो, फिरते रहो, दूसरों से बातें करो, तेरे हज मालिक ने लिख दी। कुछ तो बाजार में नफा हासिल करो ना। बाजार में भी गए खाली हाथ, लौटो भी खाली हाथ, तो क्या हासिल हो। सुस्त न हो, गफलत न करो, परेशान न हो, अल्लाह पे तवक्कल करो। जिसने मुझे पैदा किया है वो रिज़्क जरूर देगा, भूखा नहीं सुलाएगा। हम
بھائی اس کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی نوکری نہیں ہے، بھائی نوکری نہیں، کیا تو مر جائے گا کہ نوکری کے بغیر؟ اللہ تجھے زندہ سلامت رکھے میرے بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ تم گھر جاؤ تو گھر تمہارے کو رزق اللہ خود پہنچا دے گا، کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ اگر مرغی نہیں کھائی تو دودھ اور روٹی کھائے گا، دودھ روٹی نہیں ہے تو دال روٹی کھائے گا، کچھ نہ کچھ تو کھائے گا نا۔ پیٹ کو بڑا بھر کے نک تک بھریں گے اس کو بھر 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 کے وہ ناک تک بھریں گے تبھی یہ نہیں مانے۔ پیٹ کو خالی رکھو، اس قلب کو طاقت دو، ایمان کو طاقت دو۔ جتنا پیٹ خالی ہوگا، اللہ والے کیوں روزے رکھتے تھے؟ ان کے ہاں اناج نہیں تھا کیا؟ اس لیے رکھتے تھے کہ یہ جو نفس ہے وہ مردہ ہو جائے، یہ جو قلب ہے یہ زندہ ہو جائے۔ ابھی ہم پیٹ بھر کے کھائیں گے نا، سو جائیں گے تو ہمیں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، رات گزر جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رات کا کھانا تھوڑا کھاؤ، بھوک لگے اندر ایسے پٹ پٹ ہو، آپ کو صبح کو اٹھنے میں آسانی ہو، اٹھ کے پہلے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ شریف پڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر نماز پڑھ کے آؤ، تیرا روزی شروع ہو گئی، تجھ پہ خدا کی رحمت شروع ہو گئی۔ تو اپنے کام صبح کو سویرے اٹھ کے اللہ کے حوالے کر دے، میرے مالک مجھ سے نہیں ہو سکے، میں اپنے جو کچھ کام ہے سب تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے میرے حوالے کیا ہے تو میں ایسے بنا کے دوں گا کہ تم یاد رکھے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے میرے بھائی، سلامت رکھے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، غفلتوں کو ہٹاؤ۔ جماعت فقیروں سے بھی یہی عرض ہے، الحمدللہ آرام کرو، ذکر شریف پڑھو یا آرام کرو، صبح کو بھی اٹھو، سویرے اٹھنے کی کوشش کرو، نماز پڑھنے کی کوشش کرو، ذکر شریف پڑھنے کی کوشش کرو۔ نوجوانوں سے بھی یہی عرض ہے، بھلے برگر کھائیں، آئس کریم کھائیں، بازاروں میں چکر لگا کے بھائی نیٹ فیس بک بھی دیکھ لے، مگر جب آنکھ کھلے تو وہاں نہ کریں، سبحان اللہ والحمدللہ یا اللہ تیری قدرت ہے، پھر سو جاؤ یار۔ پھر جب آنکھ کھلے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر نیند آ گئی تو پھر سو جائے میرے بھائی۔ جب آنکھ کھلے تو کلمہ طیب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تیری نیکیاں سب ملائکہ لکھتے رہے تو سوتا رہے اور ملائکہ لکھتے رہے۔ ملائکوں کو ڈیوٹی دے دو نا، ہمارے ملائکہ اوپر بیٹھ کر بیچارے آسمانوں پہ چلے جاتے، یہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے، یہ فیس بک دیکھتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے، ابھی میں ان کے کیا سبحان اللہ لکھوں، کیا ان کے ثواب لکھوں، بولے تو میں لکھوں نا۔ ساری رات بیچارے اوپر بیٹھ کے صبح کو چلے جاتے۔ ارے بھائی کچھ ملائکوں کو تکلیف دو، لکھنے کے لیے ایک کلمہ تھا ابھی یاد نہیں، اس نے وہ بولا، پھر دوبارہ بولا تو ان کو تھوڑا نیند آ گئی، ایسے جھٹکا آ گیا، دیکھا تو وہ ملائکہ لکھ رہا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا لکھ رہے؟ اس نے کہا جو پہلا کلمہ جو آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ یا کیا تھا وہ آپ نے کلمہ بولا ہے، میں ان کے ثواب لکھ رہا ہوں، میرے ہاتھ تھک گئے ہیں مگر ثواب پورے نہیں ہو رہے، یہ کام کرو میرے بھائی، جو ملائکوں کو تھکا دو۔ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ملائکوں کو تھکا دیتے، ایسا عمل کرتے، وہ بیچارے لکھ کر تھک جاتے تو ثواب ابھی تک لکھ نہیں پائے۔ ایک جا رہا تھا ادھر عرفات پہ میدان پہ، وہ کنکریاں پڑی تھی، ایسے کنکریاں اٹھائی، اس پہ پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسے پھونک مار کر ادھر رکھ دی۔ دیکھا تو وہ ملائکہ کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ایسا عمل پڑھا ہے کہ ہم ثواب لکھ نہیں پا رہے، یہ کنکریاں یہ احد جبل کی پہاڑ بن گئی ہیں، یہ تیری نیکیاں بن گئی ہیں، اور یہ قیامت کے دن تیری شاہدی گواہی دیں گے۔ آپ جاتے ہیں تو درختوں کے پاس گزرتے ہیں تو ایسے چلے جاتے ہیں، آپ درختوں کے پاس گزرے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا بڑا کہنا نہ آئے تو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں، جتنے بھی درخت کے پتے ہیں وہ آپ کے شاہد بن جائیں گے، جتنے بھی درخت کے
کرتے ہیں وہ آپ کے ثواب بن جائے. ایسا کام کرو نا, دیواروں کے پاس جاؤ تو اس کو بھی پڑھتے جاؤ, اس کو بھی کان ہے, گلاب کو کان ہے, باغ کو کان ہے, چڑیوں کو کان ہے, جو بھی پرندے ہیں ان کو کان ہیں, ہر چیز جو ہے ان سب کے کان ہیں. وہ ہمیں دیکھتی ہے کہ یہ انسان جا رہا ہے تو کیا بولتا ہے. قبرستان والے بیٹھے ہیں, آپ ایسے گزر جاتے تو قبرستان والے کہتے وہ بکیل 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 کنجوس ہے. ارے ایسا کہ کچھ نہیں نہ بڑا خدا تو کہ کو دفع کرے. مگر کوئی گزرتا ہے, کل شریف پڑھ, درود شریف پڑھ کے یا اللہ اس مسلمانوں کی بخشش فرما. وہ قبرستان والے دعا دیتے, وہ بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تجھے بخش دے. ہم غریبوں مسکینوں کو آپ نے یاد کیا ہے, اللہ کرے آپ خدا کو یاد ہوں, رسول کو یاد ہوں. میرے لیے تو بس وہ قبرستان ایسے پڑے ہیں مٹی, پانی چھوڑ کے قبضہ کر لو. برتا لگو پیا قبرستان کھائی آبا یہ مسلمان کے طریقہ. ایک چیز کا احساس رکھو, دھیان رکھو میرے بھائی, تبھی کام چلے گا. باقی ایسے ہی تم وقت گزارے ہائے ہائے گباڑے گھوڑاڑے کچھ نہ کیوں ہی کیوں ہوں کیوں فلان کیوں ٹیر کیوں, یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا, سے میرا کام ایسے ہوا فلان ہوا ٹیر مٹوا مٹیر ہوا, تو پھر ایسے گھوڑا گھوڑا کر کے زندگی گزر جائے گی. گھوڑا گھوڑا نہ کرو, اللہ اللہ کرو. تکلیف ہوئے معیار نہ دو, کسی کو کوسو نہیں, نہ عمران کو. خدا ان کو ہدایت کرے. عمران نے ہماری دل کو دکھایا ہے جو ہمارے لبیک والوں پہ شیلنگ کروائی ہے, ہم راضی نہیں ہیں ان سے. اللہ ہدایت دے, اللہ ہدایت دے. اور کہتے ہیں کہ بد دعا نہیں دو کسی کو, پھر بھی دعا کرو تو اللہ ان کو نیک راستہ عطا فرمائے. آمین کرے. میرے بھائی کسی کو بھی کوسو نہیں, بس اپنے آپ پہ مالک پہ توکل کرو اور اللہ پہ توکل کرو. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو خود سدھارو. میں ٹیکہ کون لگاؤں گا تمہارے کو, دعا کا ٹیکہ لگاؤں گا. اللہ کرے کہ یا پلٹ ہو جائے, کو تقدیر بدل جائے, قسمت سونی بن جائے. اللہ کرے سب کی قسمت اچھی ہو. میرے بھائی اپنے راتیں اچھا گزارو, یہ تاریک راتیں ہیں, درود پڑھ کر ان کو روشن بنا دو. اللہ کی قسم جب قبر میں جائیں گے تاریکی ہوگی تو یہی درود نماز اور قرآن کام آئے گا, یہی سبحان اللہ والحمدللہ یہ کام آئے گا. قبر میں سوئیں گے خدا کی قسم یہ سرچ لائٹ جل جائے گی, اتنی روشنی ہو جائے. اندھیری رات میں گزرو تو اللہ کا ذکر کر کے جاؤ, دل میں ذکر کرو بھائی, زیادہ بھی نہیں کرو, اپنے دل میں ذکر کرتے جاؤ, درود شریف پڑھو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاریک راتیں ہمارے لیے روشن بن جائیں گی, نور بن جائیں گی, اللہ کی رحمتیں ملیں گی. اللہ پاک کہے گا کہ یہ غفلت والا بندہ نہیں ہے. اللہ کا ملائکہ کہیں گے غفلت والا نہیں ہے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے, جب دعا کرتے ہیں, او میرے اللہ مجھے شفا دے, میرے مالک مجھے کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ بھی بولتے ہیں, آسمان والے جو چوکیدار ہیں, ایک آسمان, یہ صرف آسمان نہیں, اس کی کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں ہر ایک کے لیے, میرے لیے جدا ہے, اس کے لیے جدا ہے, اس کے لیے جدا ہے. سب کے اپنے اپنے عمل اس میں کھڑکی میں جاتے ہیں. مولویوں کو, مولوی صاحب کو پتہ ہے جو میں عمل کروں گا میرے عمل اس سے سالے عمل اوپر چڑھیں گے, جو میرے بد عمل ہیں وہ نیچے جائیں گے جہنم میں. پھر انسان کو کھینچ کے وہ نیچے لے جاتے ہیں, اور جو صالح عمل ہے وہ اوپر لے جاتا ہے. الیہ یصعد الکلمۃ الطیب وعمل الصالح, اسی کے پاس ہے عمل صالح چڑھتے ہیں اوپر, اس کا بول بالا ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی جب بیمار ہوتا ہے, مصیبت میں بندہ ہوتا ہے تو دعائیں کرتا ہے, تو ملائکہ کہتے ہیں ہاں ان کی آواز مانوس ہے, یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارتا ہے, یہ درود شریف پڑھتا ہے. اور جب غفلت میں انسان وقت گزارے, ایسے زندگی گزارے, کبھی بھی اللہ کو یاد نہ کرے, جب مصیبت آئے, بیماری آئے, تکلیف اس کے اوپر چڑھ جائے, پھر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو ملائکہ کہتے ہیں یہ مانوس آواز نہیں, یہ تو کوئی انجانی آواز آ رہی ہے, پہلے تو کبھی اس نے اللہ کو یاد ہی نہیں کیا ہے, یعنی کہ ہم کیا مدد کریں گے, چھوڑو ان کو اپنے قسمت میں رونے. بھائی اللہ کے ملائکوں کو شاہد کرو, اللہ کے ملائکوں کو
صالح عمل دو تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. مجھا سائن تو کے بعد جھکو دی پانڑا تو جاہن امتی بیٹھے محمد سونی نبی سرلار جسد کے اساں جو ہنن جو بیڑو تری ہلی خیر زندگی خیر جی پوری ایمان واری پوری تھے کلمہ طیب واری پوری تھے موت مسلمانی وارو موت شہادت وارو موت محبوب محبت نسبت وارو مرن برحق کا مجھا سائیں موت برحق کا سب کے موت جو ذائقو چکڑو آ وہ مجھا سائیں صلی ایمان اساں جو سلامت ہوجے کلمو اساں جو سلامت ہوجے نسبت اساں جی سلامت غفلت جے موت کو بچائے شرابن جے موت کو بچائے زنان واری موت کو بچائے مجھا سائیں جھیڑے جی موت کو بچائے موٹن میں جھیڑا تھنونی جی موت کو بچائے موت اساں کے سنو نصیب کر اساں جو جیڑ بھی سنو تو مرن بھی سنو ان آنگن کے فقیرن جے آنگن کے اساں جے آنگن کے سبھی کے روشن نور روزن میں برکت عطا فرما سبھی کے آیا ان سوال سبھی کا سوال پورا تکلیفہ سبھی جو دور فرما یا اللہ سبھی کے پنجو خاص کرم رحم نبی سردار یہ محابے صدقے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا لا الہ الا اللہ اللہ والدین بھی بخشش فرما آئی جا بھی آسان جا بھی جن جن جا والدین تو رحمت کے پاتا ہے انہیں کی جنت عطا فرما انہیں کی بخشش فرما جن جا والدین زندہ ان کے زندہ سلام جو سایو قائم اللہم صلی علی سیدنا مولانا